بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول تک انگوٹھے پر سورہ کوثر پڑھو، جو چاہو مل جائے گا۔ اتنی دولت آئے گی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ربیع الاول تک کے دن جو ہیں اسلام میں بیعت خاص اور بابرکت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب نازل ہوتی ہیں، اور ہر وہ شخص جو اخلاص کے ساتھ دعا کرتے، اپنی حاجت پیش کرتے، اس کی فریاد رد نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دنوں کی آمد کی خوشی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روحانی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جو شخص بھی دل سے مانگے، خلوص کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ ان دنوں میں کی گئی دعاؤں کو خاص قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی شخص کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ ان خاص دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگے، یقین رکھے کہ اس کی ہر پریشانی دور ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور دل کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ دن ہی ایسے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کے یہ دن نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن ہیں، بلکہ ان دنوں میں کی گئی عبادت، تلاوت اور دعائیں خاص رنگ لاتی ہیں۔ انہی بابرکت لمحوں میں اگر کوئی شخص دل سے سورہ کوثر کا ورد کرتے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ سورہ کوثر محض 3 آیات پر مشتمل ایک مختصر سورت ضرور ہے، مگر اس کی روحانی طاقت بے حد عظیم ہے۔ علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کو اگر سچے دل سے پڑھا جائے، خاص طور پر ربیع الاول کے ان دنوں میں، تو رزق میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے، دشمنوں سے نجات ملتی ہے، بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، دل کو سکون اور روح کو قرار ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان اللہ کی خاص رحمت کے اثار میں آ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان دنوں میں سورہ کوثر کے ورد کو اپنی روحانی طاقت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت فقر و محتاجی کو مٹا دیتی ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے اور دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سورت کو اس خاص طریقے سے پڑھے جس کا طریقہ آگے بتایا جائے گا، اور اسے اپنے انگوٹھے پر دم کرے، تو انشاءاللہ دولت ایسی آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ گھر سے تنگ دستی اور پریشانی ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور زندگی ایک نئی روشنی سے بھر جائے گی۔ ناظرین، روحانیت میں جسم کے ہر حصے کی ایک خاص حیثیت اور توانائی ہوتی ہے، اور انگوٹھا ان میں سب سے خاص مانا جاتا ہے، کیونکہ انگوٹھے کو انسانی جسم میں ارادے، قوت، اختیار اور روحانی کنٹرول کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی مخصوص قرآنی آیت یا سورت کو انگوٹھے پر دم کیا جاتا ہے یا اس پر روحانی عمل کیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات پورے جسم، دل و دماغ اور روح پر پڑتے ہیں۔ انگوٹھے کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے وہ جسم کی اندرونی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے بھی انگوٹھے کا تعلق دماغی نظام، اعصاب اور مدافعتی نظام سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب کسی بھی قرآنی سورت کو اس پر پڑھ کر دم کیا جائے تو نہ صرف روحانی فائدہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں میں بھی بہتری آتی ہے۔ انگوٹھے پر کیے جانے والے اعمال دل کے سکون، ذہنی الجھنوں کے خاتمے، دشمنوں کی زبان بندی، نظر بد سے حفاظت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روحانی اساتذہ اور اولیاء کرام اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ انگوٹھے پر کیا گیا عمل انسان کے اندر کی منفی توانائیوں کو ختم کرتے اور مثبت لہروں کو فعال کرتے، اور جب یہ عمل سورہ کوثر جیسی بافضیلت سورت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اثر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرے، اس کی زندگی میں خوشحالی، حفاظت، صحت اور روحانی سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ عمل صدیوں سے اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ اور روحانی بزرگوں کی تعلیمات سے لیا گیا ہے، جو ہر دور میں رزق کی کشادگی، بیماریوں سے شفا، دشمنوں سے نجات اور دل و گھر کی خوشیوں کے لیے آزمایا گیا ہے، اور خاص طور پر ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں اس کی تاثیر کہیں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کو 12 ربیع الاول تک مسلسل کیا جائے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر یا عشاء باوضو حالت میں بیٹھیں، اول ہر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عدد اولیاء کرام نے مجرب بتایا ہے۔
اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے، سینے اور جسم پر پھیلیں، اور اگر ممکن ہو تو انگوٹھوں پر دم کر کے انہیں آنکھوں سے لگائیں تاکہ نور بصیرت نصیب ہو اور دل کی تاریکیاں دور ہوں۔ اس کے ساتھ ایک پیاری تسبیح یہ کریں، یا وہاب ہو یا غنی ہو، 100 مرتبہ، کیونکہ یہ اسماء مبارک رزق، دولت اور خوشحالی کے خزانے کھولنے والے ہیں۔ تو اس عمل کو نیت، اخلاص اور یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ نہ صرف دولت آئے گی بلکہ گھر میں خوشیوں کا ڈھیر لگے گا، بیماریاں دور ہوں گی، دشمن ناکام ہوں گے اور دل کو ایسا سکون ملے گا جیسے برسوں کی دعائیں قبول ہوگی ہوں۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا خزانہ ہے جسے اللہ کے ولیوں نے سینہ بسینہ آگے بڑھائے، اور آج بھی جو شخص اسے ربیع الاول کی ان برکتوں میں کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ سب کے دل کی جو بھی جائز حاجتیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، آمین۔ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔